یہ ہیں سیدہ ام کلثوم، جن کے ہسبینڈ 12 سال بستر مرگ پر رہے اور فالج جیسی موذی بیماری کے ساتھ لڑتے رہے۔ ان 12 سالوں میں انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اپنوں نے منہ موڑ لیا، غیروں نے منہ موڑ لیا، بہن بھائی زندہ ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، اغیار، ہمسائے، رشتہ دار، وہ تمام لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ان کے 6 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ 2 بیٹیوں کی یہ شادی کر چکی ہیں۔ اپنی بچیوں اور بچوں کی بہترین پرورش کے لیے جو انہوں نے زندگی سے خوبصورت جنگ لڑی، وہ تمام تر احوال ہم انہی سے جانیں گے۔ یہ ایک چھوٹے سے رینٹ کے گھر میں رہتی ہیں اور اس گھر کی اگر میں ایک آپ کو کمرے کی دیوار دکھاؤں جو ان کا بیڈ روم ہے، اس میں کھڑکی بھی نہیں ہے، بالکل وہ اوپن ہے، یعنی کوئی بھی شخص اندر آ سکتا ہے، کوئی بھی جانور اندر آ سکتا ہے۔ اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کوئی دروازہ لگا لیں۔ ان کے گھر میں موجود وہ تمام صندوق، وہ تمام بیگز جو ایک بیریئر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کھڑکی کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی شخص باہر سے اندر نہ آ سکے۔ اس گھر میں جہاں یہ رینٹ پر رہ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ایک رینٹ کے گھر میں رہا کرتے تھے اور شارٹ سرکٹ کے باعث پورا گھر جل گیا۔ ان کے پاس جو تن پر انہوں نے لباس زیب تن کر رکھا تھا، صرف وہی کپڑے تھے، اس کے علاوہ سب چیزیں جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ یہ 6 ماہ تک اس جلے ہوئے گھر میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ زمین پر سوتی رہیں۔ پچھلے سال عید الفطر پر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور عید والے دن گھر سے جنازہ اٹھا۔ رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور کرایہ داروں کی کیا زندگی ہوتی ہے، وہ تمام لوگ جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، وہ اس کرب کو، وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی کہانی انتہائی دردناک ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہے، میرے پاس کہنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ میرا گھر جل گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا۔ میرے بچے اندر تھے 5 کے 5، ایک بیٹا میرا کام پہ گیا ہوا تھا، سرکٹ شارٹ ہوا اور گھر کو آگ لگ گئی۔ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ جو بچ گئی ہو، صرف ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی تھے ہمارے پاس، اور کوئی چیز نہیں تھی بچی، سب جل گئی، خاک ہو گئی۔ کھانا ہمارے پاس نہیں تھا، کپڑے ہمارے پاس نہیں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ محلے دار جو تھے وہ تھوڑا بہت انہوں نے ہیلپ کر دی، باقی سب ختم۔ مالک مکان نے بھی ہمارے سے جو میرا ایڈوانس میں پڑا ہوا تھا پیسہ وہ بھی رکھ لیا، اور وہ اس لیے رکھا کہ کمرہ ہمارا جلا ہے جی، ہم نے یہ صحیح کروانا ہے، اور اس کے پیسے بھی آپ سے لے رہا ہے؟ ہاں جی، ہم سے لے رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی بول دیا بھی آپ خالی کر دیں۔ تو کتنا عرصہ آپ زمین پر ہی سوتے رہے، فرش پر؟ 6 ماہ تک ہم زمین پہ سوتے رہے۔ ہمارے پاس کوئی اتنی چادر نہیں تھی کہ ہم زمین پہ بچھا کے میں بچوں کو سلا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح زندگی چلتی رہی ہے۔ میں نے بڑی سٹرگل کی، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا میرے بچوں کو اب کوئی نہیں پالنے والا، نہ پوچھنے والا۔ میں اپنے بچوں کو سیرپ دے کے سلا دیتی تھی کہ بھائی چلو سو جاؤ، کھانا نہیں ہے، سوتے رہو، جب میں کر لوں گی انتظام تو پھر میں آپ کو دے دوں گی۔ یعنی کہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو بچے سیرپ پی کر، شربت پی کر سو جاؤ۔ نشے والا جو ہوتا ہے، کھانسی والا، وہ پڑا ہوا تھا، وہ میں پلا دیتی تھی، سو جاؤ۔ ہسبینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو مینج کر رہے تھے؟ وہ ایک چارپائی ہماری بچ گئی تھی، میں ان کو ادھر سلا دیتی تھی۔ ان کو ہم نے کبھی میں نے تکلیف نہیں آنے دی جب تک وہ زندہ رہے ہیں۔ بیوی کے روپ میں کیسی خدمت کی 12 سال آپ نے ان کی؟ میں نے ان کی بڑی خدمت کی، میں نے زندگی کمایا بھی ہے، میں نے کمایا بھی ہے، میں نے پکایا بھی ہے۔ اس دن عید والا دن تھا، 29 کی رات تھی، اور میں ان کو لے کے ہاسپٹل میں تھی، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ فالج والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تو ایک دم سے آئے ہیں گھر میں، سبزی لے کے آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ان کو پنکھے کے آگے کریں، اور میں ان کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا ان کا۔ یعنی پہلے فالج ٹھیک ہوتا جا رہا تھا؟ بہتر تھی پہلے سے، لیکن ان کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا اور ہم ہاسپٹل لے کے گئے۔ انہوں نے کہا بھی ان کا دل بند ہو گیا، تو وہ
वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था इन्होंने थोड़ी देर में चले जाना है। ईद को तो मीठी ईद कहा जाता है, लोग सवैयाँ बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बच्चों को नए कपड़े लेकर देते हैं, लेकिन आपके दिल पर उस दिन क्या क़यामत टूटी कि आपके घर से जनाजा उठा? हमारे घर में उस दिन ही तो क़यामत थी, ईदें ख़त्म हो गई हमारी। उस दिन आखिरी ईद थी, वो ख़त्म हो गई। अब हमने कभी ईद नहीं मनानी, जब भी आएगी वही याद आएगी। बहन भाई हमसाए रिश्तेदार सब मुंह मोड़ गए, कुछ जनाजा उठाने वाला भी था? नहीं, आए थे सारे वक्ती तौर पे दुनियादारी के लिए, उसके बाद नहीं कोई आया। तो रिश्तों से, लोगों के रवैयों से कोई शिकवा शिकायत है? मेरे अब्बू, मैं 17 साल की थी जब फौत हो गए। पहले वो बीमार थे, जब से मैं पैदा हुई तो उनको देखा, वो बीमार थे, शादी हुई तो मियाँ बीमार थे, इसी तरह मैं रूल के पली हूँ। मैंने अपने मियाँ की बहुत खिदमत की है। आप समझती हैं कि वो एक अच्छी जगह पर हैं, सुरखरू होंगे, आपको देख रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो बड़े नाइस इंसान थे और बड़े नेक इंसान थे। मिस करती हैं उन्हें? बहुत। रोज़े हैं तो रोज़ों में किस तरह मुआमला चलाती हैं? इफ्तार कैसे करती हैं, सहर कैसे करती हैं? जब कभी कुछ हो तो खा लेते हैं, तो पानी से भी हम रोज़ा रख लेते हैं, ये हकीकत है। ये बड़ी शाकिर और साबिर औरत है, जहाँ पर सब्र बनता था इन्होंने वहाँ पर शुक्र किया, और शुक्र करने वाले ही अल्लाह ताला को पसंद है। आप तमाम लोग जो अपने ठंडे घरों में बैठकर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस घर में मौजूद टेम्परेचर, हीट और इस घर में एक अजीब सा खौफ है, एक अजीब सी बियाबानी है, आप उसको महसूस नहीं कर सकते। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो यतीम के सर पर हाथ रखे, यतीम की किफ़ालत करे। रियासत को यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, और इन बच्चों की एजुकेशन, इन बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त भी रखना चाहिए, और इनके बाप की जो कमी है, जो इनको महसूस हो रही है, वो किसी ना किसी सूरत में पूरी ज़रूर होनी चाहिए। जो बहन हैं ये हेपेटाइटिस सी की मरीज़ा हैं, और अल्लाह ना करे अगर बच्चों से माँ का साया भी छिन जाता है तो इस दुनिया में इनका कौन होगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।